ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ بابا قربان تولون کی کہانی۔ سنکیانگ تو ہم جا نہ سکے کیونکہ معلوم ہوا کہ رستہ لمبا اور دشوار گزار ہے۔ ہوائی جہاز میں بھی جائیں تو کئی دن لگیں گے۔ ادھر ہمارے وفد کے اکثر لوگ مصروف آدمی تھے، اپنے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفتر سے محدود چھٹیاں لے کر آئے تھے۔ ہاں، اس کی تلافی کی صورت یوں نکلی کہ ڈاکٹر عالیہ امام نے ہمیں پیکنگ کے سنکیانگ ریستوران میں کھانا کھلایا اور قومیتوں کے محل میں ہم نے سنکیانگ کا ایوان دیکھا اور بی بی رسالت سے باتیں کی۔ کھانا تو وہی پلاؤ اور کباب وغیرہ تھے جس سے پہلے اقبال اور نظر اسلام کے بارے میں غالب اینڈ گوئٹے قسم کی تقریریں ہوئیں اور ہمارا کلام بھی سنا گیا، جس میں ہم پر دو سانحے گزرے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی اچھی آسان غزلیں پڑھیں، لیکن کسی نے ایک حرف داد کا نہ دیا، منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے رہے۔ دوسرے یہ کہ جب ہم تھک ہار کے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے تو ایک پاکستانی بیگم نے ازراہ اخلاق ہماری طرف جھک کر پوچھا کہ یہ غزلیں جو آپ نے پڑھیں آپ کی اپنی تھیں؟ کیا آپ شعر کہتے ہیں؟ قومیتوں کا محل ہمارے ہوٹل کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا، جس کا نام قومیتوں کا ہوٹل ہے۔ چین میں کوئی 52 قومیتیں ہیں۔ اصل چینی قوم ہان کہلاتی ہے اور انہی کی زبان ہان دنیا میں چینی زبان مشہور ہے۔ ہان کے علاوہ جو قومیتیں یا اقلیتیں ہیں وہ آبادی میں تو 6% سے زیادہ نہیں، لیکن چین کے 60% رقبے پر چھائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہت سی مسلمان ہیں، بلکہ خود ہان قوم میں بھی مسلمان ہیں جو ہوئی کہلاتے ہیں۔ سنکیانگ کے مسلمانوں میں سے کچھ تاجک ہیں، کچھ ایغور، کچھ قرغیز ہیں، کچھ قزاق اور کچھ ازبک۔ یہ علاقہ چینی ترکستان کہلاتا ہے اور اس کی سرحدیں روسی ترکستان سے ملتی ہیں۔ انہی قومیتوں کے لوگ سرحد کے اس پار بھی رہتے ہیں۔ تقسیم سیاسی اور جغرافیائی ہے۔ قومیتوں کے محل میں تمام یا اکثر اہم اقلیتوں کے لیے ایک ایوان مخصوص ہے، جہاں ان کے لباس اور ان کی معاشرت کے نقوش محفوظ ہیں۔ یہیں ان کی تاریخ بھی تصویروں میں رقم ہے اور آج کل کی ترقی کے نقشے بھی۔ ہمارے پاس وقت زیادہ نہ تھا، اسی لیے فقط سنکیانگ اور تبت کے ایوان دیکھے۔ اس عمارت کی خوبصورتی اور شکوہ کا ذکر کیا کیجیے، یہ بھی ان 10 عمارتوں میں سے ہے جو انقلاب کے 10ویں برس میں 10 ماہ کی مدت میں تعمیر ہوئیں۔ نہایت مجلہ پتھروں کے فرش اور ستون۔ پہلی منزل پر جا کر داہنے ہاتھ کو پہلا ایوان سنکیانگ کا ہے۔ رسالت نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھڑی تھی اور جس نے 2 چوٹیاں کر کے شانوں پر ڈال رکھی تھیں، ہمارا خیر مقدم کیا اور اس کے بعد فرفر تقریر شروع کی۔ یہ تقریر اس بارے میں تھی کہ انقلاب سے پہلے مستبد امیروں کے عہد میں وہاں کے عوام کا کیا حال تھا۔ خود تو حرم بنا کر عیش کرتے تھے اور عام لوگوں کو بکریوں کا دودھ بمشکل ملتا تھا۔ زمین کے بھی وہ مالک نہ تھے، رعیت تھے اور تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پیداوار بھی یوں ہی سی تھی، بس اب وہاں سارے علاقے میں اسکولوں کا جال بچھا ہے، کارخانے ہی کارخانے ہیں اور اجتماعی کھیت سونا اگلتے ہیں۔ پہلے ایک جگہ ہم نے سنکیانگ کے گیت کا ذکر کیا ہے۔ اے میرے گھوڑے آہستہ، سبززار کے منظر دیکھ، موٹر دیکھ، ٹریکٹر دیکھ، باڑیاں کھیت طویلے دیکھ، بجلی کے یہ کھمبے دیکھ، اے میرے گھوڑے آہستہ۔ اس گیت میں سنکیانگ کے عوام کا احساس آزادی اور احساس فراغت بسا ہوا ہے۔ پھلوں، فصلوں اور معدنیات کی بہار ہے۔ سنکیانگ کا رقبہ انگلستان، فرانس اور جرمنی کے مجموعی رقبے سے بھی زیادہ ہے، اور اورمچی سنکیانگ کا دارالحکومت پیکنگ سے کوئی 3000 میل کے فاصلے پر ہے۔ کرمائی کے علاقے میں جو تیل کا مرکز دریافت ہوا ہے وہ چین بھر میں سب سے بڑا ہے۔ بی بی رسالت نے کیا کیا کچھ فرمایا یہ تو ہم بھول گئے۔ ہاں، وہاں شیشے کے شوکیس میں انہوں نے کمیونوں کے جو ماڈل بنا رکھے ہیں ان کی سرسبزی اور شادابی اب تک آنکھوں میں ہے۔ رسالت ایک مقامی کالج میں پڑھتی اور ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ اس کے والدین سنکیانگ کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ زبان اور قومیت رسالت کی غور ہے جو سنکیانگ کی اکثریتی قومیت ہے۔ بابا قربان تولون، جن کا نام سب جانتے ہیں اور جن کی چیئرمین ماؤ زیدونگ سے ملنے کی تمنا 80 سال کی عمر میں سن 1958 میں پوری ہوئی، وہ اسی قوم سے ہیں۔ ان کی کہانی بھی ایک مثالی کہانی ہے۔ انقلاب کے وقت ان کا اثاثہ کچھ بھی نہ تھا، نہ مکان، نہ زمین، نہ مویشی۔
فقط ایک پھٹا کمبل اور پیتل کی ایک ٹوٹی کیتلی، قرض کا بار اس پر متضاد۔ سن 1952 کی زرعی اصلاحات میں ان کو کچھ زمین ملی اور ایک مکان رہنے کو۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں سے مل کر امداد باہمی کی ایک ٹیم بنائی اور یوں ان کی زندگی میں پہلی بار خوشی اور خوشحالی کا عمل دخل ہوا۔ قربان تولوم کو یہ معلوم نہ تھا کہ پیکنگ کتنی دور ہے، لیکن چیئرمین ماؤ کی زیارت وہ ضرور کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن تڑکے ہی اس نے اپنی بیوی سے پراٹھے پکوائے اور گدھے پر زین کس کر پیکنگ کی طرف کو روانہ ہوا۔ کوئی 50-60 میل گیا ہوگا کہ اسے کچھ لوگ ملے جنہوں نے بتایا کہ پیکنگ 3000 میل دور ہے اور گدھا وہاں تک نہیں جا سکتا۔ واپس آ کر انہوں نے کسی سے چیئرمین ماؤ کے تنگ چٹھی لکھوائی، جس کا جواب جلد ہی مل گیا۔ ماؤ صاحب نے اسے اپنی ایک تصویر بھیجی اور خیریت پوچھی۔ بابا قربان تولوم کا حوصلہ بڑھا اور اس نے جا بجا امداد باہمی کی سوسائٹیاں بنائیں اور اجتماعی پیداوار بڑھانے میں حصہ لیا۔ سن 1958 میں اسے ایک مثالی کارکن قرار دیا گیا۔ جون 1958 میں پیکنگ میں زرعی آلات کی ایک قومی نمائش ہونا تھی۔ خوتن کے علاقے نے، جس کو ہم غزالوں کے حوالے سے جانتے ہیں اور جو قربان بابا کی زاد بوم ہے، کچھ کارکنوں کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان میں قربان صاحب بھی تھے۔ ان کی خوشی کا کچھ نہ پوچھیے۔ انہوں نے کچھ خشک خوبانیاں اور کچھ میوے ایک پوٹلی میں باندھے اور ایک کپڑا اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا اور کڑھا ہوا چیئرمین ماؤ زے تونگ کی نظر کرنے کو ساتھ لیا۔ سفر کا ایک بڑا مرحلہ ریل کا تھا۔ جہاں کہیں ریل ٹھہرتی، یہ کھڑکی سے سر نکال کر بے تابی سے پوچھتے کہ اب پیکنگ آ گیا، اتروں؟ آخر منزل مقصود آئی۔ قربان صاحب کو چیئرمین ماؤ سے پرزور مصافحہ کرنے کا موقع ملا۔ قربان نے تحفے نظر کیے جو چیئرمین ماؤ کو بہت پسند آئے۔ واپس آ کر قربان نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور اب تو اپنے علاقے کی مشہور شخصیت ہے، کونسل کا ممبر ہے۔ کینٹن میں ایک اور موقع ہمیں سنکیانگ کے نزدیک ہونے کا ملا۔ وہاں سنکیانگ کے نوجوان رقاصوں اور موسیقاروں کا ایک کلچرل طائفہ آیا ہوا تھا، جنہوں نے سنیات سن میموریل ہال میں اپنے کمال دکھائے۔ ان میں ایک گیت تومبڑے کا گیت تھا۔ چینیوں کو خود سمجھنے اور سمجھانے میں دقت پیش آ رہی تھی کہ تومبڑا کیا ہوتا ہے۔ آخر ہم نے کہا چپ رہو، ہمیں معلوم ہے، یہی اپنا تومبا تھا۔ ایک گیت کا عنوان تھا، سمندر میں سفر کرتے وقت قطب نما ضروری ہے۔ ایک اور طوفان میں بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے نام سے تھا۔ خوبصورت منقش ٹوپیاں اور آئینے جڑے لمبے لمبے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنے لڑکیاں پریاں معلوم ہوتی تھیں۔ پروگرام کے اختتام پر ہماری ان سے ملاقات کا انتظام ہوا۔ پہلے تو وہ السلام علیکم سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد چینی مترجم نے تعارف شروع کرایا۔ پرنسپل ابراہیم خان کا نام چینی لہجے میں کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ آخر میں نے آگے بڑھ کر کہا ابراہیم خان۔ سب نے اسے دہرایا۔ پھر جسیم الدین تھے، یہ بھی ان کی سمجھ میں آ گیا، اور ہم نے لفظ شاعر کا پیوند لگایا تو سب نے تالیاں بجائیں۔ اس پر ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ مشترک ہے۔ ہم کوئی مین میک نکالنے تو گئے نہیں تھے، لہٰذا اس کے بعد سبھی کے ناموں کے ساتھ شاعر لگاتے گئے۔ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ شعر موضوع نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن بڑی خوشی سے داد وصول کرتے گئے۔ البتہ پیر حسام الدین راشدی نے، جن کا نام سب سے آخر میں آیا، بڑے زوروں سے انکار کیا اور دونوں ہاتھ ہلا کر کہا میں شاعر نہیں ہوں۔